Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good afternoon to all of you. All of you are welcome to this seminar that has been organized by Department of Political Science to discuss the role of academia in promoting harmony and national integration and emerging challenges for national integration in Pakistan. To begin with, I invite Samra, the student of third semester, for recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Jazakallah. We have invited two distinguished speakers for our today's event. I would like to thank both of our speakers for their time. Please welcome our speakers. So without further ado, I would like to introduce our first guest speaker, who is Professor Dr. Muhammad Ijaz Butt. Dr. Ijaz holds a PhD in political science. He is a professor and presently he is principal of Government College Township, Lahore. Dr. Ijaz has extensive experience that spans over 30 years. He has been working in different capacities as teacher, researcher, visiting faculty member and resource person with higher education institutions. Moreover, his areas of specialization are government and politics in Pakistan, foreign policy of Pakistan and China, Russia and Central Asia. I humbly request Dr. Ijaz Butt to please come and share his thoughts with the students. Please welcome Dr. Ijaz. This one یہ یوز کرنا یہ والا بسم اللہ الرحمن الرحیم. Head of Department Political Science, Professor Dr. Aisha Shehzad, faculty members of Political Science, and my dear students. I am grateful to the Vice Chancellor as well as the Dean of Social Sciences and the Department of Political Science to extend invitation to me for this very important function in a very prestigious institution. I have been many times in Lahore College in the past, in one way or the other, and I am always pleased to interact with the student of this great institution. The topic for today is very significant. I think that it is very important to guide our younger generation regarding this very important aspect, national integration, national harmony, which is very important because it is believed that national integration and national development are correlated for any country, correlated concepts, because you cannot make development, you cannot go ahead until you forge unity in your rank. Unfortunately, despite the lapse of 73 years of our history, we have not been able to emerge as a strong nation. When Pakistan came into being, Quaid-e-Azam Rahmatullah alayh, in 1948, early 1948, he was in Quetta and he addressed to the municipal committee of Quetta and he said that now
after the creation of Pakistan, he said that we are Pakistanis. We are not Punjabi, Balochi, Sindhi, Pashtun, or any other reference. Our only reference is Pakistan, so we should be proud to be called as Pakistanis. Quaid-e-Azam was a leader of this stature that you know that when he led the freedom movement, the Muslims of South Asia lended unprecedented support in his favor for the cause of a new homeland. There were Punjabi, Sindhi, Balochi, Pashtun, Barawi, Bengali, the people of different ethnic groups, different racial groups, different linguistic groups, but they were united under Quaid-e-Azam for their objective to make a new country of Pakistan. And ultimately they realized their dream under the dynamic leadership of Quaid-e-Azam. There was no differences at that time when they set their target and achieved it. But soon after creation of Pakistan, the Bani-e-Pakistan expired soon after the creation of Pakistan, and after that we have not been able to find not a single leader of this stature of Quaid-e-Azam Rahmatullah alayh. There was a great vacuum in our history, and that vacuum still exists. You see that if we would have overcome our differences and we have behaved in the same way as we behaved during the freedom movement, Pakistan would have been in a much better position now in 21st century, because many countries which got independence after Pakistan, they are much more prosperous, much more economically well off than Pakistan, just because of this factor that they played their role, the people of that countries played their role in national development like a nation. But what happened to us? That we were unable even to frame the Constitution of Pakistan for 9 long years. And that delay resulted many ills in our political system and derailed our political process. And repeatedly it was derailed, and we have not been able to inculcate democratic spirit, constitutionalism in our politics. Repeated martial laws. And as a result of this interregnum, you see that what sort of leader we produced and what they did with this country. Then we see that if we see on the front of economic development, we have not been able to ensure, as was promised while creation of Pakistan, that the Pakistan will be a welfare state where every individual will have their basic necessities of life. Unfortunately, due to the petty interest of our vested interest, such politicians who, just for the sake of their political mileage, created many obstacles in the way of national development. I will just quote one example, that Pakistan facing acute shortage of energy crisis from the last many decades. And due to this energy crisis, our exports, our economy suffered a lot. In early 50s, we planned Kalabagh Dam. That was 3600 megawatt hydropower project. Hydropower is one of the best power in view of its potential, in view of its environment friendly source of energy. 3600 megawatt. If that Kalabagh Dam would have been completed in time, Pakistan would have made unprecedented economic development in the subsequent phases. But that was made controversial just for the sake of nothing, just for the sake of vested interest of our politician.
that project will give dividend only to the Punjab, only to the Punjabis, at the cost of Pakhtuns, at the cost of Sindhis, at the cost of Balochis. Punjab being the biggest province, it would be the main beneficiary. So we would not allow to be completed Kalabagh Dam. If it would completed, we would blast it. That was the wording of the leaders of our regional political leadership. So that project became controversial and it was not completed and it was put into the shelf. And the nation is paying the price of this attitude of our politicians. They misguided the masses, given a wrong picture. The people of Pakistan were almost facing the same type of problem, whether they were living in Bengal or in Punjab, in Sindh, in Balochistan, in NWFP. But what they painted, that the Punjabis are very happy, they are prosperous, they have all the means of economic well-being at the cost of the people of other provinces. And there was no leader at this stature to play the role, to bridge these differences, to forge unity in the nation. And we pay the price in this energy crisis due to this approach towards this viable, because the economist says, the expert believes that Kalabagh Dam, one of the best hydro project ever made in Pakistan. It was one of the best source of energy, cheapest source of energy, but due to lack of unity, lack of national concept of national integration, we deprived from this dividend. Then we see another opportunity created now in the recent past, when China collaborated Pakistan on CPEC project, and Gwadar came into limelight. Gwadar, which is one of the best port in the world, this port have much more potential than Dubai port, than any port of Iran, than any port of India. It is one of the best port in view of its potential to deal with international trade. Deepest sea port benefited us by Allah Almighty. And China realized the importance of Gwadar port and planned CPEC under its One Belt One Road project. But now this project, you see that what is the situation in Balochistan. I was the visiting faculty in Command and Staff College, and made a visit over there to interact with the army officers over there for many years. So I realized that the Punjabis, we were so much cordoned off by security when we landed at the airport that we were not allowed to go into the city or to any open place, because your life is not safe. You by your features identified as Punjabi, and your life is not safe in Quetta. And what's happening in the recent part, how they made target killing of Punjabis and the people who lives in Punjab, how much hatred they develop against the Punjabis are this. What happened to them? It is not because of the Punjabi Awam, Punjabi people. It is due to the policies of our politicians. So Gwadar is a future of Pakistan, but it is totally in the control of Pak Fauj, and you cannot freely go over there, freely move over there. Your life is in danger over there, and you face threats over there. And number of incidents being happened over here where the nationalist different movements of Baloch, which is no doubt funded by our detractors. India fully exploited this situation. But when we are united, when we believe that every project which will be completed in Pakistan, that will give its dividend to the whole nation, not to a particular ethnic group. Gwadar is a future of Pakistan, not is the future of Balochistan. CPEC is a future of Pakistan, not is the future of Balochistan. Kalabagh Dam is a future of Pakistan, not
it will be completed at the cost of Pashtun, at the cost of Sindhi, at the cost of Balochis. If it would have completed, if CPAC would have been completed, its dividend will be reaped by every Pakistani, because it would bring in prosperity in this nation. But it could only happen when we behave like a nation. So who will have to play this role to forge unity in the nation? That could have played our politician. That could have played role over establishment. That could have played role by our bureaucracy. But unfortunately, they failed to perform this duty. And the tragedy of 71, which is the greatest debacle of Pakistan's political history, just because of our disgruntled politicians, how they behaved and what caused the hatred among the Bengalis, who played much more significant role in the freedom movement than any other ethnic group. You see the leadership of freedom movement, most of the prominent leaders were from East Pakistan. But what it was your policies, it were our politicians which behaved like this way that it resulted into the hatred among the Bengalis. This is what happened in Balochistan. How your establishment behaved with the Baloch people, how the Akbar Bugti was, why he was killed, why he was murdered. This sort of policies created hatred. But they are helpless against the leader, but they express their hatred against the people of the different region. So what I wanted to say, because I have the time constraints, what I wanted to say that our politician failed after Quaid-e-Azam Rahmatullah Alayh, because there were a number of opportunities. Bhutto could have completed Kalabagh Dam, Ziaul Haq could have completed Kalabagh Dam, Musharraf could have completed Kalabagh Dam, Nawaz Sharif would have completed Kalabagh Dam, Benazir Bhutto would have completed. Benazir Bhutto said Kalabagh Dam is important project, but whenever she goes to Sindh, she said we will never allow to be completed because it is against the interest of Sindh. Despite their all reservations removed, and you see that when a national project is to be undertaken, the people suffered for a short period of time, then ultimately they take the benefits of this project. But these politicians, just for the sake of to play the galleries, to win the sympathies for their political future of the masses, they created misgivings among them, and they failed to perform this role, a leader role which forged unity in the nation. No, when all major segment of our society failed to forge unity, no, the responsibility lies on the academia. Academia, our teachers, because we have to interact with the youth, we have to interact with the future of Pakistan. Youth, they are the future of Pakistan. If our academia itself, they should rise above from this sort of provincialism, parochialism, sectarianism, and give the message of unity to the new generation, that Pakistan's future is attached with the concept of unity, nationhood, the guiding golden principle of Quaid-e-Azam Rahmatullah Alayh. Then you see your future is bright, and you will have to play this role. And for what you have to do for that, there are certain measures which the government should take for this purpose. There should be faculty exchange program. The teacher of Punjab should have opportunity to go to Balochistan to teach the student of Baloch, to teach the student of Sindh. The Sindhi teacher should come to the Pakistani universities, Pakistani academia. There should be faculty exchange program among the students to give this concept. Similarly, there should be youth exchange program, student exchange program. You see, you will find, despite 73 years of our history, you just go to interior Sindh, you just go to Balochistan, you just go to Khyber Pakhtunkhwa, you will find you are a stranger over there. You don't know about their language,
You can't freely interact with the people of your own country. You feel stranger. So you will have to follow these policies that people frequently interact with each other. And when we talk about the students, this is very important, because I said that your major, though your leadership have not played that role, your bureaucracy not played that role, your establishment is failed on this front. No, you will have to assume this duty. The teacher will have to assume this duty, that they will have to give the message of Quaid-e-Azam when he said that we are not Punjabi, Sindhi, Balochi, Pashtun, or any other identity. We should be proud to be called as Pakistani. And if we begin to think like this, that we are only Pakistani, then the process of national development sets in. Then it will be ensured that Pakistan will put on the path of economic development. Until we follow this sort of approach, we will continue to confront this sort of problem which we are facing nowadays. I was just reading an article yesterday that in 60s, and that article was written by our finance minister, that in 60s, South Korea was much behind than Pakistan, and they studied the economic model of Pakistan, and Pakistan was in a better position at that time, much better position. No, the South Korea's per capita income is 25,000 and Pakistan is just $1,500 per capita. This is the difference. You see, 10 times its GDP size is better than Pakistan. So how it become possible? It is because of their leadership. It is because of their leadership. It was the leadership. Either it was China model, Singapore model, Korean model, even you see the Bangladesh. It was part of Pakistan till 1970-71. No, Bangladesh economic indicator is much more strong than your economic indicators. So we will have to focus on this aspect, because I said that no future, we have pinned up a lot of hope about CPEC, about Gwadar port. This is the first time in our history that our strategic location is no more our liability, it has become our asset. We have always talked Pakistan strategically located on a very important position in the world map. We bridge the world strongest economy through our territory, and that dream would be realized when the CPEC would be completed, when the Gwadar port will be operational. And I said that Gwadar is one of the best ports which could give you multiple benefits to your economy. So in the end, I would say that this responsibility lies over academia, over teachers. There should be teacher exchange program, there should be student exchange program. The regional languages should also be made part of your curriculum. There must be certain changes in the curriculum which give this message that we are one nation. Our identity is Pakistan. Our commitment with Pakistan. And we should not be fooled by our vested interest, by our politician who just wanted to take political mileage to misguide the nation. So this responsibility played with the teachers, because they will have interact to the future generation, the future of Pakistan. Thank you very much. Thank you very much. And the takeaway which I have taken from Dr. Ejaz's speech is that united we stand and divided we fall. And thank you, sir, for making us understand the importance of competent leadership for national integration and the role academia can play for national integration. And here I would like to welcome our Dean, Professor Dr. Muhammad Afzal, to this event. Thank you, sir, for being here. And now I would like to introduce our second speaker for our seminar. He is Dr. Muhammad Shoaib Parvez. Dr. Shoaib is Associate Professor and Chairman of Department of Political Science and International Relations in University of Management and Technology. He holds a PhD in International Relations from University of Leiden, Netherlands. His two books titled Security Community in South Asia, India-Pakistan, and Radicalization in Pakistan, A Critical Perspective, have been published by Routledge.
His articles are included in peer-reviewed journals, and his research interests are focused on issues of security, strategic culture, identity politics, and theories of international relations. I humbly request Dr. Shoaib Parvez to please come and address the students. Okay, thank you very much. Assalamu alaikum, everyone. Well, you have already listened to the talk of Professor Dr. Ejaz Bhatt Saab. He has given you a lot of articulation and a lot of thoughts about the problems of national integration and the role of academia in promoting harmony. So let me come straight, but first of all, I'm really grateful to Lahore College for Women University. I do have great connection with the universities. I have my class fellows now, alhamdulillah, heading the departments independently. Dr. Sadia Falki was with me at GCU, and Dr. Shabnam was our senior in MPhil at GCU. So that's the old connections I have with your faculty. Now, thank you very much, ma'am, for extending this gracious invitation, and I'm really grateful to the Dean, Professor Dr. Abdul Saab. Thank you, sir. And of course, the Vice Chancellor, I think, who is not here right now. Okay, so let's come straight to the point. This topic has two parts. One is emerging challenges for national integration. The second is the role of academia in promoting harmony. If I have been given the choice, so the second one should be in the first heading. So it should start with the challenges for national integration in Pakistan, then a colon, and then the role of academia in promoting harmony. So the second part should be the first one. So let's talk about the second part first. That is the emerging challenges for integration in Pakistan. But before I give you the detail on emerging challenges of encountering Pakistan regarding integration, let me tell you something about those countries who have integrated and they have formed a vibrant economic bloc. The obvious choice is Europe, the European Union. I studied there for 4 years, and what I come across with my direct encounter is that it is not they have more diversity. It is not that they do not like their national culture. It is not that they do not promote provincialism. The thing is, on certain set of objectives, they follow a dictated pattern. For example, I went to Holland for my PhD. So when I took my son to a school, it was compulsory for him that till grade 8 he has to be taught every course in Dutch language. It is not that in Europe everybody speaks English. Nobody speaks English in Europe. It is only in UK and Ireland. In universities only, it is in English, but at school level it is their local language, their local culture. You go to Holland, they eat very simple food. You go to France, they have a different set of cuisine. You go to Germany, they have a different set of cuisine. So how can we think of integration when there is rampant diversity around? So that was the question for my own research also. So what I found out is that they develop an economic model, and on that economic model there is no two differences. They want to integrate economically, not socially or psychologically or culturally. Now you board a train from Hague, it goes to Frankfurt, from Frankfurt it goes to Sweden, then to Austria, to Switzerland, and nobody checks you. Even I was on a green passport
nobody checked me. So what does it tell us? It tells us an important lesson, and that is on matters of economic viability, there should be a clear chartered pattern. No matter what type of government you have, the national objectives should be achieved at all costs. Incidentally, now let me connect it with to the Pakistani case. Incidentally, today is 12th October and we are also having the anniversary of 12th October 1999. And the agenda of our president was national integration. One of the 7 points. Google the YouTube, the President General Musharraf's speech at the time of his coup on 12th October 1999. One of the agenda was national integration. And then as Professor Dr. Ejaz has told you how Mukti was killed in view of state interest and what type of national integration we got after 10 years, so that was another story. So what I want to tell you is, no matter what type of government you have, what type of regime you have, once you have made down a roadmap, you should stick to it. ऐसे नहीं कहते कि अंग्रेज जो है वो 100 साल आगे की प्लानिंग करता है और जो पाकिस्तानी है वो अपने 2 नस्लों की प्लानिंग करता है। जैसे हुआ है ना जहांगीर के पास प्रेस खोलने के लिए, तो उसने कहा कि ये प्रेस खुल गया तो ये जो कातल बाहर से किताब लिखने वाले हैं ये बेरोजगार हो जाए, तो मुझे प्रेस नहीं चाहिए। यूरोप में प्रेस के जरिए से किताबें निकल रही और हमें उन कातलों की, उन 7 बंदों की प्यारी थी जिंदगी कि ये बेरोजगार ना हो। तो सिमिलरली हार्मनी के हवाले से सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो चैलेंज पाकिस्तान को दरपेश है, दैट इज सेल्फ सैक्रिफाइस। कैन यू सैक्रिफाइस योरसेल्फ एट द ऑल्टर ऑफ द नेशन? क्या आप कुर्बानी दे सकते हैं? और मैं इस बात को जोड़ता हूँ पहली वाली चीज, द एकेडेमिया, हु इज द एकेडेमिया? मी एंड यू। Well, let's talk about their practices. Okay, let me tell you honestly, I am a firm believer of hard talk. मैं ये sugar coated बातें नहीं करता। That's why I don't go out of the university that often. बुला लेते हैं इनकी मेहरबानी, वरना I don't know हमारा एकेडेमिया क्या कर रहा है? नेशनल हार्मनी को तो छोड़े हम, come to their classroom और their campus harmony. एकेडेमिया ये कर रहा है कि they have in their picture publication and promotions. जाली पब्लिकेशन छापो, जल्दी प्रोफेसर बनो, 5 से 7 लाख की ब्रैकेट में आओ। हमारा स्टूडेंट क्या कर रहा है? वो भी एकेडेमिया है। व्हाट्सएप पे कोर्स आउटलाइन आ जाए, मैडम 5 में से 7 सवाल 4 सवाल इंपॉर्टेंट बता दें, सुबह सुबह कोई नोट्स एक्सचेंज हो जाए और हम दे देते हैं, पास हो। क्योंकि हमारे पास वैल्यूएशन है टीचर की, उसको हम खराब करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे। तो जो कौम, जिसके स्टूडेंट, जिसकी फैकल्टी अपनी इस 4 दीवारी में हार्मनी पैदा नहीं कर सकी, उसने जाके ग्वादर में क्या करना? तो पहली बात तो पहले आप अपने से बात करें। Important thing is sacrifice yourself. इधर गर्दान से एक होती है मैं। ईफल टावर भी इतना बड़ा नहीं होगा जितनी मैं हमारी बड़ी। हमारे इर्द गिर्द तवाफ चलता रहे बस। तो हार्मनी और तवाफ का इरिवर्सिबल कोरिलेशन, डॉक्टर ने बात की कोरिलेशन की, बड़ी अच्छी बात। अब कोरिलेशन बनाने के लिए यू नीड टू ब्रेक योर ओन ईगो, and that means a faculty member should behave as a faculty member. सरकारी इंस्टीट्यूशन में सियासत में ही जान छोड़ दी, ग्रुपिंग, लॉबिंग, फलाने का बंदा उसका कैंप, फलाने के लोग, और वो एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, हालांकि नहीं है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आप चले जाएं,
वहाँ पे state culture, that means you don't have any independence, कोई academic freedom नहीं, साथ जो आगे जाए साथ जो आगे निकले। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी we have just buried our hero, everybody hero अब्दुल करीम खान साहब। जरा 2-3 साल पीछे चले जाएं, एक दिन जियो के साथ उनके साथ जो हमने ऐसा किया, फुटपाथ पे उठा के इंटरव्यू ले रहे, चलने फिरने की आज़ादी नहीं, तो कौन सी आदमी की बात करते हैं जो अपने हीरो को जूतियों की नोक पे रखते हैं? कायदे आज़म की एम्बुलेंस खड़ी है और कोई दूसरी अल्टरनेट एम्बुलेंस ही नहीं। और एक तरफ आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड, जर्मनी में 3 दिन पहले नोबेल इनाम जीता है प्रोफेसर, his name was List something, Michael List। तो जस्ट गूगल में उसका जब फर्स्ट डे था आफ्टर विनिंग द नोबेल प्राइज, एकेडेमिया की बात ही कर रहा हूँ, तो ही केम बैक टू यूनिवर्सिटी। 8 मंजिला इमारत में तमाम लोग सर्दी में 7 बजे बाहर आके क्लैप कर रहे हैं और उसकी गाड़ी रुकती है और वो ग्रीट करते हैं, they greet him with cheers, with that gentleman has something done worthwhile। वो worthwhile कैसे होता है? तो रातों को जाग के मेहनत करके कैटलिस्ट के ऊपर उसने काम किया, ऑर्गेनिक कैटलिस्ट के ऊपर जान लगाई और दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस प्राइज जीत। यहाँ कौन सा प्राइज जीतने को लगे हैं? 25 पब्लिकेशन YXZ कैटेगरी, प्रोफेसरशिप, 5 से 7 लाख की सैलरी। तो पहले तो यार आप अपना ध्यान तो देखें, व्हाट यू आर अप टू। एकेडेमिया का जो इम्पोर्टेंट पिवट टीचर्स एंड प्रोफेसर एंड व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट यू स्टूडेंट्स आर डूइंग। खुद आप देखें 7 o'clock या 8 बजे से आप देखिए, आप तकरीबन 1:30 बज रहा है या 1:15 हो रहा है, आपने सारा दिन क्या किया? स्वाय बैक फाइटिंग के और इधर उधर फिरने के और बस घर चले। इतने जब लॉफ्टी आप टॉपिक्स चूज करते हैं, उन लॉफ्टी टॉपिक्स की पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। आइडियल ईयर आपकी लाइब्रेरी आज भी हैरान होगी और कैफेटेरिया में कैफों की आवाजें नहीं बंद हो रही हो। अभी आप मेरे साथ चले चले, लाइब्रेरियों में जाने का पता कोई नहीं, और बात आप करते हैं नेशनल हार्मनी और इंटीग्रेशन। डॉक्टर साहब ने बात की चाइना की, वाटर इज द बेस्ट फूड। ये कौन बना रहा है? वो मुल्क जो 1949 में आजाद हुआ। शेम ऑन अस, वी आर ऑल ऑन ठेका सिस्टम, हमने अपने आप को ठेके पे बेच दिया। जो मुल्क 49 में आजाद हुआ था वो वर्ल्ड क्लास पावर बनी। एंड व्हाट टैक्टिक्स दे डेवलप, उन्होंने छुट्टियां खत्म कर दी, 7 डेज अ वीक काम पे आएंगे सारे। डंडे मारे उन्होंने, अभी देखें कोविड में उन्होंने कैसे डंडे मार मार के कोविड निकाला, टैंक खड़े कर दिए उन्होंने सड़कों। यहाँ पे किसी को कह दो भाई मास्क पहन लो, बोलो जी अल्लाह दे वाले दरवानियत की को जाना है, केड़ी गला कर रहे जब आपकी प्रैक्टिसेस में और हार्मनी में जमीन आसमान का जो है वो डिस्टेंस हो, कोई आपका रास्ता ही ना हो, हार्मनी बनानी कैसे? तो कैसे आप इन चैलेंजेस से निपटें? तो लेट्स कम बैक टू दिस चैलेंजेस। So number 1 challenge in my point of view regarding national integration is that the nation and its leader they do not have any plan for the next even 10 years। 100 साल की बात तो छोड़े, सिंक्रोनाइज ही नहीं। सर ने बात की प्रोविंशियलिज्म की, पख्तून और ये सब एक दूसरे को बांटते हैं। द इम्पोर्टेंट थिंग इज क्या कभी सीरियस डिस्कोर्स एनालिसिस या क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने की इजाज़त हुई? क्या आपकी पाकिस्तान स्टडीज की कोर्सेज में बताया गया व्हाट आर द रीजन ऑफ सेपरेशन फ्रॉम इंडिया? क्या आपने सीरियस सॉल्व सर्चिंग की कि यहाँ मार्जिनलाइज कम्युनिटीज या क्रिश्चियन या वो लोग जो हमारे मार्जिनलाइज लोग हैं उनको हम क्या पढ़ाने देते हैं? क्या उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं? प्रॉब्लम ये है कि वी हैव नॉट डायरेक्टेड आवर डायरेक्शन according to the cardinal principles of
the foundation of Pakistan. Foundation of Pakistan, the reason we created was we want to create this homeland on the principles of Islam. اسلام کے علاوہ ہر چیز ادھر نظر آتی ہے ہی نہیں, کوئی پسند ہی نہیں کرتا, دل میں سب کے کالا چور بیٹھا ہو پر ایکسیپٹ کوئی نہیں کرتا. جو 5 وقت نماز پڑھنے والا وہ کہتا بس اتنے کافی. پریکٹیکل زیرو. ہمارا رویہ سمپلی یہ ہے کہ چوری میرا پیشہ, نماز مجھے فرض ہے. یہ مشہور فلم کا ڈائلاگ ہے 72, چوری میرا پیشہ اور نماز مجھے فرض. چوری میں نے پوری رکھنی ہے, بے ایمانی پوری رکھنی ہے میں نے, ہاں نماز کے وقت سارے کام چھوڑ کے چلا جائے. اور یہ المیہ پورے ہماری مسلم امت ہے, سو کالڈ مسلم امت. تو امپورٹنٹ چیز چیلنج کے حوالے سے وی ڈونٹ ہیو اینی ڈائریکشن اینڈ وی ڈو ناٹ الاؤ کریٹیکل تھنکنگ ان یونیورسٹیز. آپ کی یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے, جب پاکستان کی یونیورسٹیز میں کیا کوئی کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہو. رٹا رٹایا نیریٹو ہے اسٹیٹ کا, آپ اسی کو پروڈیوس کر دیتے ہیں, نمبر لے لیتے ہیں. تحقیق کی عادت کوئی نہیں. پروفیسر حضرات ریٹ ریس کے اوپر لگے ہوئے ہیں, جلد از جلد ایکس وائی زیڈ کیٹیگری کی پبلیکیشنیں مکمل ہو جائیں. اب پوائنٹ سسٹم ایک نیا نازل ہوا ہے, اوپر سے بتا رہے تھے 21 ستمبر کو نازل ہوا. اب پوائنٹ سارے اکٹھے کرنے بیٹھے ہیں کیلکولیٹر کے اوپر, میرے پوائنٹ کا پورے ہوں گے, میں کا پروفیسر بنوں گی. یہ چکر چلتا ہے. یہ رول آف ایکڈیمیا, رول آف ایکڈیمیا ان پوائنٹ سسٹم آف پاکستان, یہ اس کا ٹاپک ہونا چاہیے. اور اگر آپ دیکھیں another important thing we have, and that is the veracity of false information which we do not check and which we do not research. ہر بندے کے پاس ان اینڈ اراؤنڈ اینڈ ان ویو آف دس موبائل فون فالس انفارمیشن آ رہی ہے. اس کے اوپر ڈی ایل اے کا کلپ بھی ہے, بلوچستان لبریشن آرمی کا, اس میں پاکستان آرمی کے شہدا بھی ہے, اس میں سندھی کا بھی بات ہے, کیونکہ یہ ایک قسم کا آپ کا پروڈکشن ہاؤس ہے. اس پروڈکشن ہاؤس سے آپ دنیا جہان میں اپنا کلپ دیکھ سکتے ہیں. اب کیونکہ اس کو ویریفائی کوئی نہیں کرتا تو اکارڈنگلی آپ کے دماغ سب کے کنفیوز ہے. آپ کو جب آپ تھیٹر میں آتے ہیں, لیکچر تھیٹر میں, آپ کو کھل کے بولنے نہیں دیا جاتا, نہ ہی آپ کو کریٹیکلی سوال کیے جاتے. تو جب سوال نہیں کرنا اور انفارمیشن فالس آ رہی ہے تو پھر لاتعداد ڈائریکشن بنے گی, انٹیگریشن نہیں ہوگی. کس سے انٹیگریشن ہوگی؟ کسی فالس آپ کو پریسٹیج میں نہیں رہنا چاہیے. وی ہیو آلریڈی بین بروکن انٹو ٹو. Accept that you are not integrated. 71 میں آپ کو 2 حصوں سے تقسیم کر دیا گیا اور اندرا گاندھی نے بڑے پراؤڈلی کہا I have ditched your two nation theory in the way of a war. اور اس کے بعد کیا سیکھا ہوا؟ وہی زیرو سم گیم, بلوچستان کے وہی مسائل, سندھی اپنا سندھو دیش کے چکر میں, ایم کیو ایم کی غلاظت ہم نے خود پالی, آپ جا کے اس سے چھٹکارا حاصل کیا. تو پرابلم جو معاشرے کی ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہمیں ایک پیج پہ آنے کے لیے جتنا ظرف چاہیے وہ ظرف نہیں ہے. ہمارے اساتذہ اکرام کے پاس وہ ٹائم نہیں ہے. وہ روزی روٹی کی مصیبت اتنی انہوں نے چڑھا دی ہوئی ہے کہ ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں آپ کے. اور پھر آپ لوگوں کی کم ذرفی یہ ہے کہ آپ کے پاس لائبریری میں بیٹھنے کا کوئی ٹائم نہیں. آپ صبح سے شام تک بیک بائٹنگ کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. تو میرا خیال ہے یہ تعلیم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جلدی جان چھڑائیے, کیونکہ اکثر میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ ہارڈ ٹاک جو ہے نا وہ پسند نہیں لوگوں کو ہوتی. تو اور میرے اندر مصیبت یہ ہے کہ میں غلط بات نہیں کر سکتا. مجھے جو بات نظر آتی ہے بچوں کے ساتھ بھی, اور میں نے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ایسے ہی کام کیا. پرائیویٹ سیکٹر میں آپ آنکھ نہیں اٹھا سکتے, لیکن الحمدللہ میں نے کھل کے بات کی. کیونکہ یاد رکھیں, ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, once you tag yourself with the Almighty,
کہ میں اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود رات کو سونے سے پہلے کر رہا ہوں اور میں نے دن میں یہ غلط کام کیے, معافی مانگتا ہوں اور اگلے دن میرا بہتر ہوگا. بس آپ کسی کو جواب دے دیں. Because this COVID has taught you a great lesson. An invisible virus in any form can bite you and that can kill you. No matter you are in 30s, 20s, 40s, 50s, 90s, 80s. تو اگر آگے دکھانا ہے آپ نے تو ادھر اپنی عقل سیدھی کریں. کوئی چیز نہیں آپ کو بچا سکتی آپ کی موت سے. ابھی یہ آرٹیفیشل کوکون میں ہم بیٹھے ہیں, گلاس ہٹس میں بیٹھے ہیں, that we are safe, we are not. اب بھی کسی کی آنکھ نہیں نہ کھل رہی تو ویٹ فار دی ججمنٹ ڈے. جب آنکھ آپ کی بالکل کھل جائے تو اس کو اگر آپ نے پروموٹ کرنا ہے, واقعی یہ لافٹی آئیڈیل کرنے ہیں, اپنے ملک کو چائنا کے, جاپان کے, امریکہ کے ٹھیکے میں نہیں دے رہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں اگلا کوئی آپ کے ساتھ کوئی صدیوں کی دوستی کر کے آیا کہ وہ آپ کو فری میں گوادر بنا کے دے رہے ہیں؟ بھائی اس کا اپنا پلان ہے, اس کا اپنا ایجنڈا ہے. آپ کی زبان نہیں کھلتی چائنا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. یو آر آل سائلنٹ, ڈیفننگ سائلنٹ. کشمیر کی خواتین کے اوپر تو آپ کو نیندیں نہیں آتی, تو چائنا کی خواتین کا بھی ٹھیکہ لیں. اور کیا دور جانا, آپ اپنی بہنوں کو ہی جائیداد میں سے حصہ دے دیں. کشمیر کی اور چائنا کی تو بات کی بات, کون دیتا ہے اپنی بہنوں کو حصہ جائیداد میں سے؟ قرآن میں تو آیا ہوا. وہ انٹیگریشن نہیں ہے. تو بھائی دین بھی انٹیگریشن کی بات کرتا ہے, معاشرہ بھی انٹیگریشن کی بات کرتا ہے, پر آپ کے رویے ٹوٹلی 180 ڈگری اپوزٹ ہیں. مت وہ ٹائٹل دیں جس کو اتنا زیادہ کھل کے اس کے خلاف بولنا پڑے. The challenges are all across, and the challenges can only be bridged if you start your day with the right mindset. Being a student, the right mindset is, I am going to a university, I am proud to be the member of the biggest or one of the biggest universities in Lahore, and I am going to work hard. I am sitting in the library, I am improving my English so that English expression has a great value. I can appear for my CSS, for my PMS, I can appear for my Fulbright, PhD scholarships, I can go abroad, and then I can serve my nation. The baits are everywhere. دھوکہ تو ہر طرف ہی ہونا ہے, نوکری میں بھی ہونا ہے, بزنس میں بھی ہونا ہے, آپ نے کسی پرائم منسٹر کی سیٹ پہ ہونا ہے. ایوری تھنگ از دیئر فار یو. کہ آپ کب آپ کا ایمان ڈولتا ہے. تو کریکٹر کا امتحان, اسٹرینتھ آف کریکٹر کا امتحان کب سٹارٹ ہوتا ہے؟ وین یو آر ان اے پوزیشن آف اسٹرینتھ اینڈ یو آر ناٹ تھنکنگ آف یور سیلف بٹ فار یور فیلو ہیومن بینگ, دین اسٹارٹ دی پروسیس آف نیشنل انٹیگریشن. کہ آئی ایم اے پرائم منسٹر, آئی مسٹ پیٹ دی بیک آف دوز پروونسز ہو آر ڈاؤن دا ڈرین. کیا پرابلم ہے بلوچی کو گالی دینے پہ پنجابی کو؟ بھائی اس کا تو نیچے پانی تک نہیں آتا ہے اس کے پاس. سارے پیسے سردار کبھی کھا جاتے ہیں, کبھی ادھر کا لوکل ڈپٹی کمشنر کھا جاتا ہے. یو نو آئی واز ان سول سروس, چمن کی سیٹ اسسٹنٹ کمشنر کی 4 کروڑ میں بکتی ہے, کیونکہ ایرانی پیٹرول سمگل ہو کے چمن کے راستے پاکستان آتا ہے. جو 4 کروڑ سمگلنگ کر کے 4 کروڑ رشوت دے کے اے سی چمن بنے گا, وہ آگے کمائے گا کتنا؟ ایسے ہی یار آپ بات کرتے ہیں نیشنل انٹیگریشن کی. دیر از نو نیشنل انٹیگریشن, اونلی پرسنل انٹیگریشن, اینڈ دیٹ انٹیگریشن از فار یو, فار یور چلڈرن اینڈ فار یور گرینڈ چلڈرن. لیکن بدقسمتی سے اللہ نے ساری اسٹریم ہی ختم کر دی. Now the father is carrying the coffin of his son, and the father is digging the grave of his grandson. بہت بڑا المیہ ہے یہ. دادا اپنے پوتے کا جنازہ اٹھا رہا ہے اور آپ پلاننگ کر رہے ہیں اپنے گرینڈ چلڈرن کی. کس دھوکے میں آپ؟ تو نہ کھولیں آنکھ اپنی. Have a sound sleep, remain like sleeping beauties. The God will let you know on the well of the judgment day. God bless you all. Thank you very much.
Dr. Shweb. I must say that we were really engrossed, not in your hard talk, but real talk. Please clap for Dr. Shweb. Now, with the permission of our distinguished speakers, I would like to take questions from the students. Sir, do you permit? Thank you. Yes, I will take 2 questions. Please mention who the question is addressed. What is your advice for students to play their role for promotion of national integration? This is a question for Dr. Ijaz, that what is your advice for students to promote national integration? बेटे अभी काफ़ी कंपनी से बात की कर सकते हैं तो मैं भी अब डॉक्टर की बात की ये बड़ा ज़बरदस्त क्रिटिकल एनालिसिस का और फैक्चुअल एनालिसिस का जो सिचुएशन है थोड़ा सा मैंने अवॉइड किया कि मैं ऐसा लेकिन फैक्ट वही है जो डॉक्टर साहब ने आपके सामने रखा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम कोई बात करते हैं किसी फोरम पे तो उसको हम ऑप्टिमिज्म पर लेके जाएं। उसकी वजह ये है कि यही मुल्क है, यही रहना है, यही मरना है, यही जीना है, इसी में हमारा सब कुछ है, हमारी आने वाली नस्लों का भी। ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों के बाद बना है। आप लोग शायद उसको फील नहीं कर सकते, पता नहीं कितना आप लोगों ने उसको देखा करीबी नहीं के साथ जिस तरह से चीज़ें तो अब मामला ये है कि जो सिनेरियो इस वक्त है वो हमें नज़र आ रहा है। लीडरशिप का फुकदान है। आपके प्राइम मिनिस्टर ने कल अपनी तकरीर में परसों ये बात की कि देयर इज अ वैक्यूम ऑफ लीडरशिप इन पाकिस्तान। लीडर ही कौन बनाते हैं ना, कंक्लूड करना चाहिए वो आप लोगों से, यूथ से है, नौजवान नस्ल से है कि नौजवान नस्ल की सोच सही हो जाए और वो कुछ न करे जो पिछली जनरेशन ने गलतियां कर दी। क्योंकि उम्मीद अब सिर्फ फ्यूचर, हम ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के पास हमारा एसेट है 65% जो है हमारे पास यूथ है, जिसकी एज ब्रैकेट, क्योंकि यूथ में एनर्जी होती है, यूथ में होप होती है। तो अगर इस यूथ को चैनलाइज कर दिया जाए तो मुल्क की तकदीर बदल जाती है। देंग ज़ियाओपिंग ने कुछ नहीं किया, ना चाइना से कोई मिनरल निकला, ना वहाँ से कोई तेल निकला, ना कुछ सोने की कालें निकली। उसने उस मुल्क को जिसकी आबादी उसके लिए लायबिलिटी थी, यानी चाइना की आबादी चाइना के लिए लायबिलिटी थी, जिसके लिए उसने वन चाइल्ड वन की पॉलिसी अपनाई कई साल तक। एक से ज्यादा बच्चा होगा तो जुर्माना होगा। वन चाइल्ड पॉलिसी 25 साल चलाई उन्होंने दिन के दौर में शुरू हुई और उन्होंने आबादी को कंट्रोल किया। कौम ने उस पर लाभ बनाए, इसके कौम ने उस पर फोकस किया, आबादी को कंट्रोल किया और जो आबादी थी उसको एजुकेट किया, उसको एजुकेशन दी, टेक्निकल एजुकेशन, वो एजुकेशन जिससे मुल्क की तामीर तरक्की हो सकती है। और फिर 25-30 सालों में चाइना में घर घर इंडस्ट्री लगी, घर घर इंडस्ट्री। मैं जब 1940 में बीजिंग में शंघाई गया, हमने देखा घर घर कुछ ना कुछ हो रहा है, औरतें क्या, मर्द क्या, हर बंदा काम कर रहा है। और आज चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है, सेकंड लार्जेस्ट वो है। और उसकी आप देखिए हम कितना फख्र करते हैं यहाँ बैठ के कि हमारा दोस्त है, हमारी दोस्ती जो है हिमालय से ऊंची है, पैसिफिक से गहरी है, शहद से मीठी है। और भाई दोस्ती तो है, उस दोस्त की तरक्की से सबक भी सीखोगे कि नहीं? सिर्फ नारे लगाने हैं। अभी डॉक्टर साहब ने बात की, वो आज चाइना वो चाइना नहीं, आज प्रेगमेटिस्ट चाहता है, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलता है, वो आइडियोलॉजिकल अप्रोच नहीं है। उसे पता है कि सी पैक से हमें क्या फायदा है, वो सी पैक बना रहे हैं अपने फायदे के लिए, लेकिन हमारा भी उसमें फायदा है। अगर चाइना बना रहा है तो हमें भी डिविडेंड है, उसको भी डिविडेंड है। लेकिन अगर उसको सी पैक का डिविडेंड ना हो तो फिर वो आपके साथ जब सी पैक प्लान नहीं हुआ था, चाइना की पॉलिसीज बड़ी बदल गई थी हमारे यहाँ से। तो हमें भी कुछ सीखना चाहिए कि हमें अपने आप पर भरोसा करना है, हमें अपने सिस्टम ऑफ एजुकेशन को बेहतर करना है। हमारे यहाँ तो आज भी बच्चा तालीम हासिल कर रहा होता है तो उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है सरकारी मुलाजमत करने की। मेल को देख ले, हर बंदा सरकारी गवर्नमेंट की नौकरी करना चाहता है, चाहता है बड़ा कमरा हो, टेबल कुर्सी हो और वो उसका आइडियल है। नहीं मिलता तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। वो डिग्री एक हम देते हैं MA BA की, वो कहते हैं कि मैं तो ग्रेजुएट हुआ, मैं हाथ का काम करूँ, ये तो मेरी शान के खिलाफ है।
وہ سرکاری ملازمتوں کے چکر میں ساری اپنی زندگی اسپائل کر دیتا ہے، اور ہم ایک بے روزگاروں کی فوج اس ملک میں پروڈیوس کر رہے ہیں جو ہر سال مارکیٹ میں جاتے ہیں لیکن جاب نہیں ہے. گورنمنٹ سیکٹر کتنے لوگوں کو جاب دے گا؟ تو یہ چیز کہنا نہیں کی ان کی لیڈرشپ نے. یہ تب ہوتا ہے جب آپ کا لیڈر گائیڈ کرے، جب آپ کے یہاں ڈگنیٹی آف لیبر ہو، جہاں انسان کو اس کے عہدے سے عزت نہ ملے، کام کرنے سے عزت ملے. آپ کو کیوں نہیں آپ کا کام کرتا؟ کیا آپ اسے کہیں کہ یہ تو موچی ہے، یہ وہ ٹیکنیشین ہے، یہ جو ہے پلمبر ہے، تو اس کو سوسائٹی میں کیا رسپیکٹ ملے گی؟ اس کے ساتھ اس کو رسپیکٹ نہیں ملے گی. جن ملکوں نے ترقی کی ہے وہاں یہ بیسس نہیں ہوتی رسپیکٹ کی. یہ آپ کا معاملہ ہے، جس طرح چاہے اپنا رزق کمائے، جو مرضی کرے، اور یہی دین اسلام. تو دین اسلام جس کے پیروکار ہم ہیں، اس کے سارے گولڈن پرنسپل ان کو نے لے لیے، اور ہم جو ہیں وہ پتہ نہیں کس ذہنیت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہمارے یہاں ابھی بھی ہمارے نوٹس جو ہیں وہ عجیب و غریب ہیں، نہ ہمارا تعلیمی نظام صحیح ہے. ہم ڈگریاں دے رہے ہیں لیکن جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے زبردست باتیں کی کہ اکیڈیمیا کا کیا ہوتا ہے، اکیڈیمیا XYW کے وہ کیٹیگری کے جنرل، اور کیا ہو رہا ہے اگر میں بتاؤں تو میں کہتا ہوں کہ خدا کی قسم میں نے تو بات ہی نہیں کی. شرم سے سر جھک جاتے ہیں. آپ جتنے مرضی آرٹیکل اپنے نام سے چھپوا لیں، بندے موجودہ پیسے سے آپ چھاپ دیں گے، ان باتوں کی کیا میں ذکر کروں. لیکن لیڈرشپ ایمرج کرے گی آپ میں سے کرے گی. اور میں یہ کہوں گا کہ آپ کے اندر یہ اسپرٹ پیدا کرنے کے لیے جسے پیٹریوٹزم کہتے ہیں، ملک اپنی، میں نے کہا یہ قیمتی ملک ہے. اس ملک کے بغیر ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. خامیوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن ہمارا ملک ہے، ہم نے ادھر ہی رہنا ہے. اسی سے پیار کریں گے، یہی ترقی کرے گا، اور انشاءاللہ کرے گا. بڑا پوٹینشل ہے. مسئلے جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. لیکن میں بات بھی یہ کی بہت بڑا سگنیفیکینٹ یہ اسپرٹ آف سیکریفائس، اسپرٹ آف پیٹریوٹزم، اسپرٹ آف نیشنہڈ that has to be inculcated by the teacher in the students. تو ٹیچر سے میری ریکویسٹ ہے، بدقسمتی سے ٹیچر بھی ہمارا جو ہے بہت ہی اس کا رول بدل گیا، بہت رول بدل گیا. دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے پبلک سیکٹر کے ادارے کیا تو پرائیویٹ سیکٹر کی پرسن میں بات کر دی وہ تو بزنس سیکٹر کی، لیکن پبلک سیکٹر تو نیشن ڈیولپمنٹ کا رول کرتا ہے. آج پبلک سیکٹر میں کیا آج میں پبلک سیکٹر کا چلا رہا ہوں پچھلے 14-15 سال سے. میں پرنسپل بگیسٹ کالج ان لاہور. لیکن دکھ ہوتا ہے کہ کیا پالیسیز بنتی ہیں اور کس طرح سے معاملات چلتے ہیں، اور کیا ہم نوجوان نسل کو دے رہے ہیں. ان کو نمبروں کی دوڑ میں لگایا ہوا ہے. 1100 میں سے 1100 نمبر لے کے بچہ سمجھتا ہے کہ میں نے 1100 میں سے 1100 نمبر از ناٹ دی وے فار سکسیس. ترقی ایسے نہیں ہوتی. ترقی کے ماڈل ڈفرنٹ ہے. ان کو سمجھے. بچوں کو ان ٹیلنٹ کو پلیٹ فارم دے. تعلیمی ادارے میں ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ دے بچوں کو، جس میں ان کی گرومنگ ہو، جس میں وہ اچھے انسان بھی بنے، اچھے پاکستانی بھی بنے، وہ ویلیوز کو بھی سمجھے. نمبر جو ہے یہ نمبروں سے کچھ بھی نہیں ہونا. یہ نمبر آپ کے کوئی کام نہیں آئیں گے. نمبر لینے والے یہ نا جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جیل روڈ پہ ینگ ڈاکٹر ہر دوسرے دن کیمپ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. میں PTV کے لیے اینکر پرسن بھی تھا. میں کچھ چند سال پہلے ایک پروگرام کسی والے سے تھا، میں ان کے ساتھ وہاں پہ گیا. ان کا ایک لیڈر بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ. میں نے کہا یار آپ اپنے مطالبے کریں، روز تو آپ کیمپ لگا دیتے ہیں، اور کتنی دفعہ گورنمنٹ نے آپ کی تنخواہیں بڑھائی ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں جی آپ انسانیت کی خدمت کے لیے اس پروفیشن میں آئیں. تو وہ جو مریض مر رہا ہے اس کو تو غریب آدمی ہے، سرکاری اسپتالوں میں تو امیر آتے ہی نہیں. تو بھائی اس کو تو دیکھو نا. آپ جو مرضی پروٹیسٹ کرو گے. تو ان میں سے ایک بولا کہتا ہے جی جتنے مرن گے انہیں گورنمنٹ کے پریشر دے. دس از دا تھنکنگ. یہ ہم یوتھ کو سکھا رہے ہیں. یہ جذبہ پیدا کر رہی ہے ہماری تعلیمی ادارے. وہ کمرشل اینٹیز بنائی ہے. آج جس کے پاس پیسہ 1 کروڑ روپے خرچ کر کے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دیتا ہے پرائیویٹ سیکٹر. اور پبلک سیکٹر کا ویسے کوئی معاملہ نہیں ہے. کریکٹر بلڈنگ پر کوئی توجہ ہی نہیں ہے. وہ انوائرمنٹ ہی ختم ہو گیا. ایک ہی طرف لگا دیا ہوا ہے نمبر لینے ہیں. ٹیچر کی سکسیس کے بھی نمبروں سے یاد دیکھا جاتا ہے، اسٹوڈنٹ کی سکسیس کو بھی نمبروں سے دیکھا جاتا ہے. اور باقی باتیں ختم کرتا ہے. نتیجہ کون کا آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت کیا حالت ہے. آپ کا گرین پاسپورٹ دنیا میں کتنی رسپیکٹ. دنیا میں جب ہم جاتے ہیں تو
کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے گرین پاسپورٹ، تو شرم آتی ہے کہ یار یہ ہماری عزت ہے اقوام عالم۔ بات لمبی ہوگی لیکن بیٹے میں یہی بات کہوں گا کہ آج کی اس گفتگو میں ہم نے ڈاکٹر صاحب نے کی، میں نے کی، حالات ٹھیک نہیں، آپ کے سامنے پوری پکچر رکھی ہے، لیکن امید کی کرن صرف آپ ہیں۔ آپ سے میری مراد ہماری نوجوان نسل ہے، ہمارے بچے ہیں، ہماری بچی ہیں، اور ان کو گروم کرنے کی سب سے بڑی ذمہ داری جامعہ۔ اگر ایک جامعہ اپنا رول پلے کر دے گی تو ملک کا مستقبل ملک بہت ترقی کرے گا۔ قوموں کی ترقی کے لیے 10-15 سال بھی بڑے ہوتے ہیں۔ چائنا کی مثال بنی تھی 25 کی، 78-80 میں کچھ بھی نہیں تھا، اس کی پر کیپٹا انکم ہم سے بھی نیچے تھی، ایک لیڈر ملا، اس نے قوم کو بیدار کیا، ویژنری پالیسی بنائی، قوم کہاں سے کہاں پہنچی۔ یہاں آبادی کا فلو دیکھ لیں، ہم کس طرح اپنی آبادی بڑھا رہے ہیں، کوئی ایک پالیسی بھی ہماری ایسی ہے، یوگ خان کے دور میں ایک پالیسی آئی تھی پاپولیشن پلاننگ کے حوالے سے، بڑی کامیاب تھی، بڑی کوشش کی تھی، اس کے بعد توجہ دینی ہو تو کوئی توجہ نہیں، لڑ رہے ہیں بیٹھے ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو اقتدار کی بھوکوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل دوسرے کو جو بچا ہے اس کو بھی کھا لیں۔ تو یہ تو یہ حالات بنے ہوئے ہیں، تو اس صورتحال میں آپ لوگوں سے بڑی توقعات ہو بستا ہے، اور آپ اس ملک کا مستقبل ہو، اور آپ کو گروم کرنے کی ساری ذمہ داری اکیڈمیشنز کی ہے، آپ کی وائس چانسلر ہیں، پرنسپل ہیں، ٹیچرز ہیں، ان کا یہ ذمہ داری ہے کہ یہ آپ لوگوں کو دوسری انوائرمنٹ پرووائڈ کریں جس میں آپ کی کریکٹر بلڈنگ بھی ہو، کیونکہ آپ ہی نے اپنی زندگی میں جا کر اس قوم کا حصہ بننا ہے۔ تو جب آپ ایک اچھی سوچ کے ساتھ جاؤ گے تو تبدیلی وہیں سے آئے گی، اور یہی ہے ماڈرن سکسیسفل ماڈل ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ Thank you, Dr. Ijaz. And now I invite our Dean, Professor Dr. Mohammad Afzal, to please come and address the students. Please welcome our Dean. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ، اسپیشلی ڈاکٹر عائشہ شہزاد who organize such a live topic جس پہ اس وقت بڑی بات ہونی چاہیے اور جس پہ کام بھی ہونا چاہیے۔ In my view, national integration is a feeling. یہ جب ڈیولپ ہو جائے گی تو ہم کہیں گے جی کہ نیشنل انٹیگریشن جو ہے وہ پاکستان میں ہے۔ نیشنل انٹیگریشن از اے فیلنگ دیٹ کمبائنز سٹیزن irrespective of color, race, caste, region and religion۔ اب پاکستان کے اندر بہت کچھ ہے، اتنی بھی مایوس سچویشن نہیں ہے، بہت کچھ ہم نے ڈیولپ کیا ہے، بہت کچھ ہم نے پایا ہے، اور واٹ از مسنگ اس وقت بھی وہ آپ کی ہارمونی اور انٹیگریشن ہے۔ پچھلے دنوں میں نے کوئی ایک ہفتہ پنجاب پبلک سروس کمیشن میں اسپینڈ کیا، تو بینگ دا اسٹوڈنٹس آف اکنامکس میں تقریباً ہر ایک اسٹوڈنٹ سے ایک کویشچن پوٹ کرتا تھا، واٹ از the most emerging problem of پاکستان۔ تو کوئی مہنگائی کی بات کرتا تھا، کوئی انفلیشن کی بات کرتا تھا، کوئی ڈیٹ کی بات کرتا تھا۔ تو جو ہماری انٹیگریشن مسنگ کی وجہ سے جو ہمارا آنے والے دنوں میں، آنے والے ڈیکڈ میں جو سب سے بڑا مسئلہ وہ کھڑا ہو گیا ہے اور کھڑا ہونے جا رہا ہے، وہ ہے آپ کی واٹر اسکیرسٹی، arising water scarcity, or that is the outcome of missing harmony or integration. In 1950s پاکستان کے پاس جو پانی تھا، ایک پاکستانی کے پاس جو پانی تھا that was 5500 cubic meter، ایک پرسن کو پانی مل رہا تھا۔ اب ہماری لڑائیاں شروع ہو گئیں واٹر شیئرنگ پہ، ایک پروونس جو ہے دوسرے پروونس کو الزام دے رہا ہے۔ اس وقت جو ہمارے پاس پانی ہے اکارڈنگ ٹو ایشین ڈیولپمنٹ بینک رپورٹ، ورلڈ بینک رپورٹ، میں نے اسٹڈیز کی ہیں، واٹر اسکرسٹی میں نے کیلکولیٹ کی ہے،
اس وقت ہمارے پاس پانی جو ہے وہ 600 سے 800 کی رینج میں ہے، اور آنے والے دنوں میں جو ہے کہ پاکستان از ہیڈنگ ٹورڈز ایبسلیوٹ واٹر اسکیرسٹی، وہ سب سے ہمارا مسئلہ ہوگا۔ تو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ بوتھ دا اسپیکرز، میں بڑا خوش قسمت ہوں، یہ دونوں میرے پنجاب یونیورسٹی میں کولیگ رہے ہیں، اور ان کا فوکس یوتھ، اور میں یہ کہوں گا کہ میل نے جو کرنا تھا کر دیا ہے پاکستان میں، اور فیمیل یوتھ جو ہے اس سے ہمیں بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ اگر یہ اکنامک ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کریں، اور اگر فیمیل جو ہے یہ بیڑا اٹھا لے کہ ہم نے ہارمنی اور انٹیگریشن جو ہے وہ کریٹ کرنی ہے، اس کو ہم نے سپریٹ کرنا ہے، تو پاکستان جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے۔ آلدو یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم، یعنی ہماری اپلیکیشن ہے کہ ہم کریٹ کریں، ہم سپریڈ کریں اویئرنیس آف انٹیگریشن تھرو کیریکولم، کہ ہم اپنا کیریکولم ڈیولپ کریں، اس کے تھرو جو ہے کہ ہم اس کو کریٹ کریں، اور ٹو مینٹین ہماری جو آئیڈیالوجیکل اور جو ہماری جغرافیکل باؤنڈریز آف پاکستان۔ سو ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا انالیسس کیا، اس کے اندر بہت میسج تھا، جو ہم سے غلطیاں ہوئی، ہمارے بڑوں سے غلطیاں ہوئی، بٹ اسٹل وی آر ہوپفل کہ ہماری اگر فیمیل یوتھ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے، اور آج سے ایکٹیو ہو جائے، اس کمرے سے ایکٹیو ہو جائے، کہ سب سے پہلے جو ہے کہ ہم نے کلاس روم ہارمنی انٹیگریشن ہم نے کریٹ کرنی، پھر ہماری انٹیگریشن جو ہے وہ ہمارے اپنے انسٹیٹیوشن سے شروع ہونی چاہیے، باقیوں سے ہمیں کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، تو انشاءاللہ we will be successful. Thank you for inviting. Thank you, sir, for highlighting the power of female students. We are grateful, and we are delighted and grateful to have our worthy Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Bushra Mirza. Thank you, ma'am, for being here and gracing this event with your worthy presence. And I request Dr. Bushra Mirza to please come and address the students. Please welcome the worthy Vice Chancellor. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable speakers, Professor Dr. Ijaz Bhatt Sahab, Professor Dr. Shoaib Parvez Sahab, Dean, Head of the Department, teachers, students, Assalamu alaikum. سب سے پہلے آخر سے شروع کروں گی۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر آپ کے ڈین صاحب کی بات سے مجھے لگا کہ جتنا مردوں نے بگاڑنا تھا بگاڑ لیا، اب خواتین نے ٹھیک کرنا ہے اس کو۔ We are ready for that. Okay جی، that was on lighter note, but I think اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کو جتنی انٹیگریشن اور ہارمنی کی ضرورت ہے، اس کے لیے یقیناً تعلیمی ادارے ہی وہ شاید آخری امید رہ گئے ہیں جس کی طرف پوری سوسائٹی دیکھ رہی ہے اور بہت برائٹلی دیکھ رہی ہے، اینڈ آف کورس وی ہیو ٹو پلے آور رول۔ لیڈر کا ذکر ہو رہا تھا، ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے، تو میں ذاتی طور پر سمجھتی ہوں کہ ہمیں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ایک لیونگ رول ماڈلس، کیونکہ جب ہم رول ماڈل کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہمارے نبی آتے ہیں، قائد اعظم آتے ہیں، اس طرح کے ہسٹوریکل جو کیریکٹر ہیں وہ ذہن میں آتے ہیں، لیکن لیونگ رول ماڈل کی بڑی ضرورت ہے جو کہ ہمیں انفارچونیٹلی اس طرح سے انسپائر کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ تو لیکن میں اس کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ یہ کہاں سے آنے ہیں یہ لیڈر، اینڈ ہو از اے لیڈر۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ لیڈر کا ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی عہدہ ہو، اس کے لیے وائس چانسلر، ہیڈ آف انسٹیٹیوشن ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے ملک کا سربراہ ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے پاس بھلے کوئی بھی عہدہ نہ ہو۔ لیڈرشپ از اے کیریکٹرسٹک، اٹس پارٹ آف یور پرسنالٹی، اینڈ واٹ میکس یو اے لیڈر اور ناٹ اے لیڈر – in my definition, in my understanding, is a person who is willing to take responsibility, who is willing to take accountability, who is willing to take responsibility, who is willing to take responsibility, who is willing to take accountability, who is willing to take responsibility, who is willing to take accountability, who is willing to take responsibility, who is willing to take accountability, who is willing to take responsibility, 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 who is
only thinks about his or her interest is not a leader. جب آپ اپنے ذاتی مفادات سے ابر ہو کے سوچنا شروع کرتے ہیں تو آپ لیڈر بن جاتے ہیں. اور آپ چاہے اسٹوڈنٹ ہوں, چاہے آپ ٹیچر ہوں, چاہے اللہ میاں نے آپ کو اگر کسی عہدے پہ بٹھا دیا ہے تو بڑی اللہ کی مہربانی ہے, لیکن آپ لیڈر اسی وقت بنتے ہیں جب اپنے ذاتی مفادات کے پڑھ کر سوچتے ہیں, کیونکہ ہر بندے کا حق ہے اور وہ سوچتا ہے اپنے ذاتی مفادات کا, سوچنا بھی چاہیے, لیکن پھر آپ لیڈر نہیں ہوتے. لیڈر آپ اسی وقت ہوتے ہیں جب آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا سوچتے ہیں, اپنے فائدے کو تھوڑا سا سائڈ پر رکھ کر سوچتے ہیں کہ نہیں اس کمیونٹی کے لیے, اپنے ضروری نہیں پورے دنیا کے لیے یا پورے ملک کے لیے یا پورے ادارے کے لیے, اپنے ارد گرد کے 4 لوگوں کے لیے جب آپ سوچنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ لیڈر بن جاتے ہیں. سو آئی فیل کہ یہ پرسنالٹی کا ٹریٹ ہے, یہ کریکٹرسٹک ہے جو آپ بچپن سے ڈیولپ کر سکتے ہیں. اینڈ یو کین نیور بی ٹو ینگ ٹو بی اے لیڈر. یو نو, آپ ڈے 1 سے جیسے ہی آپ ہوش سنبھالتے ہیں آپ ایک لیڈر بن سکتے ہیں. جب آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں, دھیان دیتے ہیں, سوچتے ہیں کہ آخر کیا مسائل ہیں, اس کو کیسے حل کر سکتے ہیں. اگر میں کر سکتا ہوں کہ ادھر کاغذ گرا ہوا ہے, گندا لگ رہا ہے, اگر میں اٹھا سکتی ہوں تو کیوں نہ اٹھا. جو لیڈر ہوگا وہ اٹھا کے اسے ڈسٹ بن میں پھینک دے گا میری ڈیفینیشن کے مطابق. جو لیڈر نہیں ہوگا وہ کہے گا وائی می, میں ہی کیوں اٹھاؤں, ادھر سے 50 بندے اور گزر رہے ہیں, کوئی اور کیوں نہیں اٹھا لیتا, یہ تو سویپر کا کام ہے, اس کو اٹھانا چاہیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ سوچ کا فرق ہے کہ جب آپ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ گڑبڑ ہے, اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور یہ میری استعداد کے اندر ہے, اور آپ بڑھ کے اس کو کر دیتے ہیں, یو بیکم اے لیڈر. لیکن جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ مجھے کیا ضرورت پڑی, میری تو ذمہ داری نہیں ہے, مجھے تو اس بات کی تنخواہ نہیں ملتی, مجھے تو کوئی نہیں کہے گا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ آپ اپنی کسی بھی ایج سے شروع کر سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ ڈیولپ کرتے ہیں, اگر ہمارے لوگوں میں یہ چیز ڈیولپ ہوتی ہے, اور ظاہر ہے یہ کیسے ہوگی, ایک دوسرے کو دیکھ کے ہوگی. اگر میں اپنے ذاتی مفادات سے بڑھ کے سوچوں گی تو شاید میرے ادھر 4 اور لوگوں کا بھی خیال آ جائے گا, اور وہ بھی انسپائر ہو کے اپنے سے ذاتی مفادات سے کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ کے بھی سوچنا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ اس وقت تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ لوگ انفارچونیٹلی اپنے ایک دھیلے کے فائدے کے لیے اپنے ادارے یا اپنے ملک کے کروڑوں کا نقصان کرنے سے نہیں چھوٹتے, بلکہ کبھی کبھی تو اپنا فائدہ ہوتا بھی نہیں ہے, پھر بھی وہ نقصان کرنے سے نہیں چھوٹتے. تو اگر ہم یہ سوچنا شروع ہو جائیں گے کہ بھائی اس میں میرا تو اتنا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے, لیکن میرے ملک کا, میرے ادارے کا فائدہ ہے, تو وائی ناٹ ڈو اٹ, تو ایسے ہی بہتری آئے گی. یہاں پہ کوئی لیڈر باہر سے امپورٹ ہو کے نہیں آنا, یہاں سے کوئی لیڈر ایک دم سے کوئی آتش فشاں پہاڑ نہیں پھوٹنا جس میں سے کوئی لیڈر نکل آنا ہے. ایسے ہی لیڈرشپ ڈیولپ ہونی ہے, یہیں سے ہونی ہے, آپ لوگوں سے ہونی ہے, ہر سٹیج کے اوپر, ہر عمر کے اوپر. اور میں اس بات سے بھی تھوڑا سا سمجھتی ہوں کہ ہم اکثر میرے جیسی عمر کے لوگ اپنی ذمہ داریوں سے شاید ہاتھ چاڑنے کے لیے کہتے ہو جی ہماری جنریشن نے تو بہت گڑبڑ کر دی, اب آپ نے کرنا ہے جو کرنا ہے. نہیں, آئی تھنک ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن ہر شخص کو, چاہے آپ چھوٹے ہوں, چاہے آپ بڑے ہوں, چاہے آپ کی زندگی کے آخری ایام میں ہو, اللہ کی جب ہدایت دیتے, ہمیں اپنی مفادات سے نکل کے جب تک ہم سوچنا نہیں شروع کریں گے, جب تک ہم ایکٹ کرنا نہیں شروع کریں گے, تب تک کچھ نہیں ہونے والا, کہیں سے کوئی لیڈر نہیں آنے والا, کبھی حالات نہیں بدلنے والے. لیکن مجھے پوری یقین ہے, مجھے پورا اس بات پہ اعتماد ہے کہ ہمارے میں لوگ موجود ہیں, اور اسی وجہ سے آپ کبھی کبھی سوچئے, آپ دیکھتے ہیں اتنی خرابیاں, اتنے مسائل, تو بندہ سوچتا ہے کہ مجھے چل کیسے رہا ہے. آنیسٹلی اسپیک کہ آپ جب بھی مسائل دیکھتے ہیں اور فراڈس دیکھتے ہیں اور لوگوں کے رویے اور مسائل دیکھتے ہیں, تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ ملک ابھی تک چل کیسے رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یقیناً اچھے لوگ ہیں موجود,
وہ کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوئے کچھ نہ کچھ گاڑی چلا رہے ہیں. بس اس نمبر کو بڑھانے کی ضرورت ہے, اور اس نمبر کو کہیں پر بھی جو بھی موجود ہے, جس حیثیت سے بھی موجود ہے, اگر وہ اپنا حصے کا اس میں کنٹریبیوٹ کرے گا تو ہمیں اس کا آؤٹ کم نظر آئے گا, کیونکہ قومیں ٹیم ورک سے بنتی ہیں. مجھے چھوٹی سی بات پہ ختم کروں گی. ایک دفعہ میں پڑھ رہی تھی, جب امریکہ اپنا چاند کے اوپر بھیج رہے تھے نیل آرمسٹرانگ کو, تو اس زمانے میں آئی تھنک پریزیڈنٹ واز جیمی کارٹر پروبیبلی. تو وہ گئے ان کے اسپیس پروگرام کے اندر, تو ایک بندہ جو جینیٹر تھا صفائی کر رہا تھا, فرش صاف کر رہا تھا. تو دی پریزیڈنٹ آسکڈ ہم دیٹ واٹ ڈو یو ڈو ہیئر, یو نو آپ یہاں پہ کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا آئی ایم ہیلپنگ این فیلو امیریکن ٹو ریچ ٹو دی مون. آپ کو بات سمجھ آئی کہ ایک صفائی کرنے والا چونکہ وہ اس ادارے میں کام کرتا ہے جس ادارے نے اپنے امریکن کو چاند پر بھجوانا ہے, تو اس کے اندر وہ اسپرٹ, وہ جذبہ وہ بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے نا. بھلے اس فرش کو کہہ سکتا تھا میں تو یہاں پہ صفائی کرتا ہوں, اس نے کہا نہیں, میں تو ایک امریکن کو چاند پر بھیجنے کے لیے اس ٹیم کا حصہ ہوں. تو ٹیم کا ہر ممبر کی ایک اہمیت ہے, چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو, چاہے وہ ٹیچر ہو, چاہے وہ امپلائی ہو, چاہے وہ وائس چانسلر. ظاہر ہے آپ اپنی اپنی پوزیشن کے حساب سے آپ کے پاس کنٹریبیوٹ کرنے کی اسپیس ہوتی ہے, لیکن ہر بندے کا کنٹریبیوشن اہم ہے, اور اسی سے ٹیم ورک بنتا ہے, اور اسی سے ایک لیڈرشپ ڈیولپ ہوتی ہے جس سے قوموں کی قسمت بدلتی ہے, اور انشاءاللہ پاکستان کی قسمت بہت روشن ہے. شکریہ. Thank you, ma'am. Now I request our HOD, Dr. Aisha Shehzad, our worthy Vice Chancellor, Professor Dr. Bushra Mirza, and speakers are deemed to please come on the stage for the souvenir ceremony. I request Dr. Ijaz Bhatt to please come. Thank you, sir. Now I request Dr. Parvez to please come. Once again, we are humbly thankful to our Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Bushra Mirza, and our team for being here and gracing our audience for their worthy presence.